ناظرین، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 اہم مقدمات کی سماعت ہوئی ہے۔ سب سے پہلا جو مقدمہ تھا سینئر صحافی احمد میر صاحب کی فائر وال تنصیب کے حوالے سے، جو حکومت کی جانب سے فائر وال کی تنصیب کی گئی، اس حوالے سے جو ہے عام کیس کی سماعت ہوئی ہے چیف جسٹس عمر فاروق صاحب کی عدالت میں، جس میں ایمان مزاری صاحبہ پیش ہوئی ہیں، جو آئی ٹی کے وکیل ہیں وہ بھی پیش ہوئے ہیں۔ جب سماعت کا آغاز ہوا تو چیف جسٹس عمر فاروق صاحب بڑے برہم ہوئے، انہوں نے پوچھا کہ اب تک جو ہے وہ یہ انٹرنیٹ وغیرہ کیوں سلو ہے، تو اس پہ آئی ٹی کے جو وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ آئی ٹی کی جو وزارت ہے اس کی کوئی اس طرح کی پالیسی نہیں ہے فائر وال تنصیب کرنے کے حوالے سے۔ تو آگے سے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ پھر آپ جو ہے وہ روسٹم چھوڑ کر چلے جائیں۔ انہوں نے کہا ہمیں تو اس حوالے سے کوئی علم ہی نہیں، لا علمی کے جب انہوں نے اظہار کیا تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ جو ہے روسٹم چھوڑ کر جا سکتے ہیں، جس پہ ان کے جو ساتھی وکیل تھے وہ روسٹم پر آئے، انہوں نے دلائل دینا شروع کیے، اور کسی طرح بھی جو ہے وہ حکومت کی جانب سے عدالت کو جو ہے پی ٹی اے کے جو وکیل ہے انہوں نے عدالت کو مطمئن کرنے میں ہمیں کامیاب نظر نہیں آئے۔ ایمان مزاری صاحب آئی، انہوں نے کہا کہ انٹرنیٹ سلو جو ہے وہ 12 دن سے ہے، اور 1 مہینے سے جو ہے انٹرنیٹ جو ہے وہ کافی سلو ڈاؤن ہے۔ اس حوالے انہوں نے کہا کہ واٹس ایپ میں نہ میسیجز ہو رہے ہیں، چاہے کوئی بھی مکتبہ فکر ہے اس کو کافی انٹرنیٹ چلانے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا ہے، چاہے میسیج سینڈ کرنے کا معاملہ ہو، ویڈیو کال کا معاملہ ہو، وائس میسیج کا معاملہ ہو۔ خود جب پی ٹی اے چیئرمین نے 2-3 دن پہلے یہ بات تسلیم کر لی ہے کہ اب ویب مانیٹرنگ سسٹم کو اپ گریڈ کر رہے ہیں، تو کائنڈلی وہ کورٹ کو آ کر کیوں نہیں بتاتے کہ کون سا ہارڈ ویئر یا سافٹ ویئر یا دونوں ڈپلوائے کر رہے ہیں یا کر دیا ہے، اس کے کیا امپیکٹس ہیں، اس کا اسٹیٹڈ آبجیکٹ کیا ہے، اس کی کیپیبلٹیز کیا ہے۔ اتنا جو ابہام انہوں نے خود پیدا کیا ہے، جو کورٹ نے آج آبزرو کیا کہ حکومت اور پی ٹی اے خود یہ کنفیوژن پیدا کری ہے کیونکہ وہ کانٹریڈکٹری اسٹیٹمنٹس دے رہی ہیں۔ اگر وہ کچھ غلط نہیں کری تو کیوں نہیں وہ عدالت میں آ کر کہتی کہ ہم یہ کر رہے ہیں، ہم یہ سسٹمز ڈپلوائے کر رہے ہیں۔ اس سے اندیشہ یہی ملتا ہے کہ کوئی چیز میلیفائڈے سے کی جا رہی ہے۔ جب آپ عوام کو یا عدالتوں کو بھی اعتماد میں نہیں لے سکتے، انہیں نہیں بتا سکتے، تو اندیشہ تو آپ یہی ہے کہ آپ لوگوں کی جو شخصی آزادیاں ہیں ان پہ قدغن لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ جو ڈسینٹ ہے اسے سپریس کیا جائے، کانٹینٹ تک رسائی ہی ہماری پہلے سٹیج پر ہی obstruct کی جائے، کیونکہ دیکھیں بہت ٹیکنیکل ایشو ہے اور ٹیکنیکل ایکسپرٹس مجھ سے بہتر اس پہ جانیں گے، لیکن اتنا انٹرنیٹ کی جو یہ سلونیس بھی ہے، نیٹ ورک ڈسٹرپشنز بھی ہیں، اور پھر ایپ لیول پر جو فنکشنالٹی میں obstructions ہے، اور ایکس تو ویسے بھی بینڈ ہے، تو یہ آپ کو جو انڈیکیشن دے رہی ہے وہ یہی ہے کہ ہم پورے ملک کو، یہ ریاست، یہ حکومت ایک انفارمیشن بلیک ہول بنانا چاہتی ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ انٹرنیٹ تک یا انفارمیشن تک رسائی نہ ہو۔ جب آپ اس طرح کی اکانومی میں لوگوں سے ان کا واحد ذریعہ معاش بھی چھین لیتے ہیں، تو آپ خود سوچیں کہ کس طرح کا وائلنس، انسیکیورٹی اور کیوس پیدا ہوگا اس ملک میں۔ اس کے کانسیکوینسز ریاست کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوں گے، تو بہتر ہے کہ اس طرح کی چیز نہ کی جائے۔ یہ اقتدار میں ہیں، حامد میر صاحب اقتدار میں نہیں ہے، آپ اقتدار میں نہیں ہے، میں نہیں ہوں۔ جواب انہوں نے دینا ہے اور انہوں نے بتانا ہے کہ یہ عوام کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ جو دوسرا کیس اب سردار اعجاز اسحاق صاحب کی عدالت میں ہوا ہے عافیہ صدیقی صاحبہ کے حوالے سے، کہ وہ اب تک جو ہے وہ پاکستان ان کو کیوں نہیں لایا جا سکا، اس حوالے سے جو ہے سینیٹر مشتاق احمد صاحب جو ہیں انہوں نے جی این اے پلس سے بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے، ان کے جو وکیل ہیں انہوں نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی۔ آج عدالت نے جو ہے وہ کافی برہمی کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ اب جب نیکسٹ ہے جو پروسیڈنگ ہے، انہوں نے کہا اس پہ عدالت کو جو ہے وہ آ کر رپورٹ پیش کی جائے، اگر عدالت کو مطمئن نہ کیا گیا تو آرڈر بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو شکریہ ادا کرتا ہوں جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب کی، اور جو ڈاکٹر فوزیہ کے ڈاکٹر عافیہ کیس میں وکیل ہیں عمران شفیق ایڈوکیٹ صاحب کی، کہ ان کی کوششوں سے آج ساری باتیں واضح ہو گئی کہ وہ بے گناہ ہے، معصوم ہیں۔ اس وقت صرف ایک چیز کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ حکومت پاکستان 2-3 لائنیں لکھ کے دے دیں کہ ڈاکٹر عافیہ کو کمپنسیٹ گراؤنڈ پر ریلیز کیا جائے۔ اور اس وقت وہاں پہ الیکشن ہو رہا ہے، اس الیکشن کے دوران ان کے پاس دستوری اختیار آ جاتا ہے کہ وہ دشمن ملک کے جاسوس کو بھی چھوڑ سکتے ہیں، قیدیوں کو رہائی دلا سکتے ہیں۔ تو اس وقت یہ بالکل موقع ہے، ممکن ہے۔ ایک تو وکیل نے بھی اپیل کی ہے اور ساتھ حکومت پاکستان کی بھی ہو جائے گی تو آسانی سے ہو، لیکن ہماری حکومت رکاوٹ ہے، اور میں پہلے سے یہ کہتا آیا ہوں کہ عافیہ کی رہائی کی چابی اسلام آباد میں ہے، حکومت کی ایوانوں میں ہے۔ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، آج عدالت بھی ان کے اوپر برہم تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ڈیلنگ ٹیکٹکس اختیار کر رہے ہیں، تاخیری خربے کر رہے ہیں، اور یہ سنسیئر نہیں ہے عافیہ کو لانے میں۔ عافیہ کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے، وہ جس جیل میں ہے اسے جہنم کا گڑھا کہا جاتا ہے، وہ بدنام ترین جیل ہے، وہ سیکشولی، وہ فزیکلی، وہ سائیکولوجیکلی
बुरी तरह एब्यूज़ हो रही है और ये शर्म की बात है हुक्मरानों के लिए, पाकिस्तान के मुक़्तदिरा के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए। इसलिए मैं शहबाज शरीफ से कहता हूँ कि वो फौरी तौर पर अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन को ख़त लिखें कि डॉक्टर आफिया को रिहा किया जाए। अगर ये ख़त लिखा जाए तो कौम की ये बेटी हफ्तों में नहीं दिनों में पाकिस्तान आ सकती है।